فوت شدگان بعض اوقات خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی کھانا مانگتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے پیسے یا کھانا صدقہ کر دیں؟ اور کیا ایسا کرنا لازم ہوتا ہے ہم پر؟ دیکھیں، لازم نہیں ہوتا، نہ آپ کو جو خواب میں نظر آ رہا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جیسا ہو رہا ہے، یعنی شیطانی ایرر بھی ہو سکتا ہے، نفسانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، طبعی تقاضے کے مطابق بھی خواب نظر آ سکتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ہم دیکھ رہے کچھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو کچھ مردہ بول رہا ہوتا ہے اس سننے میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم شراب پی لو، معاذ اللہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط سنا، نبی کریم نے فرمایا ہوگا تم شراب نہ پیو۔ تو یوں سننے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب جو ہیں، جو عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، چونکہ یہ شرعی حجت نہیں ہوتے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتے، لہٰذا ان چیزوں کو پورا کرنا کوئی آپ پر لازم نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، تو پھر تو بالکل اس کو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ اگر مردہ کسی جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ناجائز یا حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، جیسے کھانا مانگا تو آپ صدقہ کر دیجئے، پیسے مانگے تو تھوڑے بہت پیسے صدقہ کر دیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں کیا تو مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی یا ہم گناہ گار ہو جائیں گے اگر کہنا نہیں مانا، جیسے ماں باپ تھے خواب میں آئے تو اب ماں باپ کا کہنا نہ ماننا گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا خواب شرعی حجت نہیں ہے، اسے پورا نہ بھی کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کوشچن کیا کہ بعض اوقات کوئی مر جاتا ہے تو جب ہم میت کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسکرا رہا ہو، تو کوئی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا ہے، اس بنا پر یہ مسکرا رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو بہت سے اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے بوقت وفات وہ مسکرائے ہیں، اور یہ حسن ظن بھی قائم کیا گیا ہے کہ جو بوقت موت مسکرا رہا ہو یا مرنے کے بعد مسکراہٹ اس کی واقعی مسکراہٹ ظاہر ہو رہی ہو، ایک تو ہے نا کہ لگتا ہے، ایک ہے واقعی مسکرا رہا ہو، تو اس کے اچھے انجام کے بارے میں حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی قرآن یا حدیث میں ایسی بات نہیں آئی کہ جو مرتے وقت یا مرنے کے فوراً بعد مسکرائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا یا اس کا ضرور انجام اچھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسن ظن قائم کرنے میں تو حرج نہیں، کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں جس کی بنا پر یہ مسکرا رہا ہے، لگتا یہ ہے یا ہو سکتا ہے، یعنی غیر یقینی سے جملے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ بھئی یہ تو جنت ہی ہے، مسکرا رہا ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جنت، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یقین کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل آپ کے صرف حسن ظن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور حسن ظن سے ظن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے قرائن اور دلائل وغیرہ موجود نہ ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو واٹس ایپ پر اس کی خبر چلاتے ہیں، یہ اسٹیٹس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اطلاع ملتی ہے، تو ہر کوئی ان کو میسج واٹس ایپ پہ کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس طرح تعزیت کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ تعزیت کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں جب کوئی ہوتا ہے تو اظہار افسوس ہوتا ہے کہ بھی افسوس ہوا، اس کا مطلب ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ہی ملکیت میں ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ ہم صدمے کے اندر افسوس کے طور پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تعزیت نہیں ہے۔ تعزیت کیا ہے کہ آپ ہمدردی کا اظہار کریں، اس کے دکھ کو ہلکا کریں، مردے کے بارے میں اچھی بات کہیں کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، دعا کریں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو۔ خالی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ یعنی کامل تعزیت نہیں ہے، نہ یہ کوئی تعزیت کی نیت سے کرتا ہوگا، ایک رسم پوری کر رہا ہے۔ تعزیت ایک الگ شے ہے، اور اس طریقے سے ایک جملہ لکھ کر اظہار افسوس کرنے کا الگ چیز ہے۔ تعزیت مستقل بنیاد پر ہونی چاہیے۔ آگے بھی حدیث پاک آ رہی ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ چلتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے قبر میں۔ اسی طریقے سے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا، پھر سرکار کے فرمانا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے وہ سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن تمہیں شعور حاصل نہیں۔ اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے، تلقین کی ترغیب دی گئی ہے، وہ اس طریقے سے حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو کوئی ایک سرانے بیٹھ جائے اور مردے کو مخاطب کر کے یوں کہے، اے فلاں بن فلانا،
تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر اس کی والدہ کا نام یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو فرمایا پھر بی بی حوا کی طرف نسبت کر دو، جیسے اکرم نام ہے تو اکرم بن حوا یوں کہہ دو، اگر اس کی اصل ماں کا نام معلوم نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی مرتبہ کہو گے تو مردہ سنے گا لیکن اس کا جواب نہیں دے گا، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہو تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ کہو گے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، مجھے کچھ نصیحت کو تلقین کرو، تو پھر اس وقت تم یہ کہو، یعنی ہمیں تو نہیں سن رہا ہوگا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے پہلی مرتبہ اس کو پکاریں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر پکاریں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر پکاریں، اور اب اس کو جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ اب یہ جواب دے چکا ہے جیسے حدیث میں ہے، تو پھر یوں اس کو یاد دلائیں کہ تم یاد کرو جو تم دنیا میں کہتے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، قرآن میرا امام ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ چار چیزیں یاد دلانی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم اس طرح کر لو گے تو منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے تو وہ آ کر کہیں گے کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں جس کو اس کی حجت اور دلیل پہلے ہی سکھا دی گئی ہو، اور وہ پھر بغیر سوال کیے لوٹ جائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں حدیث میں مضمون آیا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے، جیسے آدمی مرتا ہے روح ہٹ گئی، بدن سے جدا ہو گئی، اب اس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو لوٹاتا ہے، تبھی وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ قبر کی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ خالی روح جو ہے وہ کسی چیز کی مطلب اچھائی یا برائی کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، وہ ایک ہوا کی طرح ہے، بالکل جس میں لطیف ہے، اور بدن اگر روح سے ہٹ جائے بے جان ہے، یہ کوئی اثر قبول نہیں کرے گا، لاکھ مارو آدمی کو جب تک اس کی روح دور ہے، بدن ہی خالی جیسے بے جان چیز پڑی ہوئی ہے۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے، تبھی عذاب بھی ہوتا ہے، تبھی نعمت۔ اس کی ایک ادنی سی آپ جھلک دیکھنا چاہیں تو اگر جسم کے کسی حصے پر فالج پڑ جائے تو گویا کہ اتنے حصے کی ایک طرح سے روح نکل جاتی ہے، آدمی نہ اس کو ہلا سکتا ہے نہ کچھ، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ماریں کچھ بھی کریں کاٹ بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بلا تمثیل سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی طرح مردے کی روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو قبر میں جانے تک وہ روح علیحدہ رہتی ہے، اس وقت کوئی بھی مردے کو نہیں سنا سکے گا، لیکن جب وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے روح لوٹتی ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک اس روح کا تعلق اس بدن سے رہتا ہے۔ لیکن یہ لوٹانا اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے اب ہماری زندگی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے روح لوٹائی جائے وہ سانس بھی لینے لگ جائے گا، اگر آپ کھولیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے آپ سے باتیں کرنے لگے، نہیں، یہ ایک عجیب مطلب ایک غیب کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو ہم مرنے کے بعد ہی حقیقتاً جان سکتے ہیں، لیکن ظاہر حدیث ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ اگر روح کا تعلق مردے کے بدن سے نہ قائم ہو تو عذاب کسے ہوگا؟ نہ روح علیحدہ اثر قبول کرتی ہے نہ جسم علیحدہ اثر قبول کرتا ہے، مجموعہ ہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت تک ایسا ہوتا ہے کہ روح بدن سے جدا رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے، ایک حدیث میں الفاظ بھی آئے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر وہ جسم اور روح کا مجموعہ تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔